السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کیے گئے، انہیں تکلیف دی گئی، انہی میں سے کچھ لوگوں کا آج ہم ذکر کریں گے جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین یعنی ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد یاسر، یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا۔ چنانچہ اس کی سرگردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتہ میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ نمبر 10 پہ آتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کم بخت ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سخت بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ صرف زبان سے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوئے بلکہ ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، یہی بات کافی ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنے عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی پر لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا جس سے ان کا سانس بند ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خولید نے اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا یہ حال تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شے دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچا رکھتے ہیں۔
یہ بات تو ہو گئی عام لوگوں کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا کیا رویہ تھا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کی چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ یعنی کہ انہوں نے بظاہر تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، لیکن کافی سختی کے ساتھ انہوں نے دھمکیاں دے کے ابو طالب کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں کہ وہ باز آ جائیں۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ کے دین پر کھلا تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی کہ ان دھمکیوں کے بعد بھی ابو طالب نے رسول اللہ سے کچھ نہیں کہا اور رسول اللہ کے دین کی کھلا تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑے شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، ابو طالب آپ ہم سے عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ اللہ کی قسم ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں گے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی میں نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آج کا لیسن یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔